میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی میں نیند میں بھی کبھی زلفیں نہیں بکھری ہیں۔ ایک دن میں سوچنے لگا، کسی سفر میں تھا، ان کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی؟ بہت سوچا، بہت دیکھا، چیک کیا، ادھر کتاب ادھر بزرگ، پھر ایک بات آئی، حضور کی ذات امت کی تقدیر تھی، اگر ان کی زلفیں بکھر جاتی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ ارے جب ستاروں کے بکھرنے سے کائنات بکھر سکتی ہے تو ان کی زلفیں بکھرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ہاں، ایک مرتبہ صرف زلفیں بکھری ہے، مگر اس دن نظام کائنات بکھر گیا، جس دن زلفیں بکھری، ایک دن۔ کب بکھری؟ شہادت امام حسین کے دن۔ اور جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے، آسمان سے خون برسا۔ جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے، تارے ٹکرائے ہیں۔ جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے، دن کو بھی رات کا سما لگنے لگا ہے۔ جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے، جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے خون نظر آتا۔ دیکھا، ان کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، ایک ہی بار بکھری۔ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگھی کر دی ہو، سر میں تیل لگا دیا ہو۔ کیوں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں، شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے جیسے۔ ان کی پیدائش بے مثال ہے۔ میں کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، کل میلاد کے جلسے میں، پہاڑی شریف میں جو جلسہ ہے، میں میلاد پر وہاں گفتگو کروں گا۔ یہاں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، جلدی جلدی اس عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ان کی ولادت بے مثال ہے، ایسی بے مثال ولادت ہے کہ ان کی ولادت کی طرح کسی کی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ ایک بات کہوں، بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، آپ سب جوان ہیں، کچھ میرے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے، ولادت کسی کی بیان نہیں ہو سکی۔ اگر ولادت بیان کر دو تو وہ آدمی پھر مذاق بن جائے گا یا بیان مذاق بن جائے گا، لیکن یہ صرف میرے نبی کی شان ہے، جس کی ولادت پر 1450 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، اور میلاد بیان ہو رہی ہے، اور عقیدتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بھی ولادت بیان کرو گے تو کہنا پڑے گا کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں آیا تھا۔ جب بھی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کسی کی، آپ بھی بیوی رکھتے ہو، پوچھ لینا، ماں بہنیں رکھتے ہو، پوچھ لینا، کوئی فضول بات نہیں ہے، گندی بات نہیں، لیکن پوچھ لینا، بتائے گی۔ یا اگر بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو یوں ہی پتا ہوگا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں بالکل پٹو ہو جاتی ہے۔ یعنی ہماری زبان میں پٹو کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھا کے، یہ کھا کے، یہ کھا کے، یہ کھا کے، حتیٰ کہ کھا میں عورتیں اتنی کھانے لگتی ہیں وہ مٹیاں تک کھاتی ہیں۔ ایسے ہی حافظ صاحب، مٹی تک کھاتی عورتیں ان دنوں، کھٹا کھائیں، میٹھا کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں۔ یہ میرے نبی کی امی کہتی، اور بچے ماں کے پیٹ میں آتے تو کھا کو دل چاہتا ہے، لیکن جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، بغیر کھائے میرا پیٹ بھرا رہتا تھا۔ حضور کی پیاری پیاری امی جان کہتی ہے، عورتوں کے شکم میں بچہ آتا ہے تو مخصوص قسم کی بدبو اس کے جسم سے آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب میرا محمد میرے پیٹ میں آیا تو ایک نامعلوم خوشبو آتی تھی، نامعلوم، یعنی دنیا ابھی تک اس خوشبو سے واقف نہیں تھی، وہ نامعلوم خوشبو آتی تھی تو میری سہیلیاں پوچھتی تھی، او آمنہ اتنی مہنگی خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ میں نے کہتی تھی، واللہ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں، جو بھی خوشبو آتی ہے یہ میرے لال کی خوشبو۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تسا آیا نہ ہو آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔